کو آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی 25 سے 35 پیغمبر کا انداز تبلیغ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم سرسری نظر میں دیکھتے ہیں کہ سوائے اتنا درجے والوں اور موٹی عقل والوں کے اور کوئی نہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ ذرا سا نوح کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کریں اور اس آیت کے کٹہرے میں دیکھیں۔ آپ گئے لوگوں کو درس دینے، آپ گئے نصیحت کرنے، آگے سے آپ کو یہ تانے مل رہے ہیں۔ دیکھیے ہم بڑے پیار سے پڑھانے جاتے ہیں کیونکہ آگے سے کوئی پھول لے کے کھڑا ہے، کوئی پانی پوچھ رہا ہے، کوئی ٹیبل لگا کے بیٹھا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی پاؤں کے نیچے رکھ دو۔ یہ تو اللہ معاف کرے میرے فتنے۔ اگر آپ کو مجھے اس طرح تانوں کے پھول ملیں اور یہ کہا جائے کہ تم تو نکمے ہو اور تم تو باتیں کرتے ہو، تم تو بڑا بن رہے ہو اور تم تو جھوٹے ہو، پھر اگر ہم جمے رہنا تو الحمدللہ پھر ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی ذرا سی ہمیں بات کرتے ہم کہتے ہیں میں نے نہیں آج کے بعد بتانا، میں کیوں بری بنوں۔ حضرت نوح کا حوصلہ دیکھیے، ان کے سوال اور اب ذرا نوح کا پیار کا جواب دیکھیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم والو یا قومی، پیار، دعوت پیار کے بغیر ہوتی نہیں۔ جیسے آپ کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو غصے میں کہتے کھا لو نا، اب جلدی کھاؤ، تھک گئی ہوں صبح سے۔ کھائے گا آپ کا مہمان؟ اتنے پیسوں لگ گئے میرے آج کے کھانے پہ، کھاتے لوگ؟ آج ہم دنیا کی دعوت کے لیے جو کر سکیں کرے، جو بلکہ اس میں کئی دفعہ مطلب فضول خرچی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جہاں دین کی بات ہوتی ہے ٹھوستے ہیں، ٹھوسو اس کو، جلدی کرو، ٹھس ٹھس۔ پھر ہم کہتے ہیں بچے مانتے نہیں، میاں سب کو غصہ آ جاتا ہے بات پہ، سہیلیاں مجھ سے جان چھڑانے لگ گئی۔ شو دیم بیوٹیفلی، اس کو پریزنٹ کر کے اس کی خوبصورت سمیل ایک دفعہ ٹیسٹ کرا دے بس۔ اچھا یہ ایک بائٹ لے لو، وہ جو آئس کریم والا نہیں ایک چھوٹی سی نوک کی طرح لگا چکھاتے ہیں نا، تو چمچ اتنی اور اس پہ اتنی سی آئس کریم چکو کھانی ہے نہیں، وہ ان کو پتا ہے کہ اگر زیادہ دے دی نا کہنا پیٹ بھر گیا اپنی جان، اب لینے کی کیا ضرورت ہے۔ چکھائیے اخلاق سے، دین خوبصورت دکھائیے۔ دین کا سب سے زیادہ حق ہے کہ آپ اس کو بیسٹ طریقے سے پریزنٹ کریں، متان حسنا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں ہماری ذرا آپ دیکھا کریں پرفیکشنسٹزم، اور دین کے معاملے میں ہم دیکھیں کھردری چھریاں، کند چھریاں، چبھنے والے جوتے، کانٹے اور کٹھور زبانیں، ماتھے پہ تیوریاں، پھر کہتے ہیں ہم نیک ہیں، باجی بہت نیک ہے، کبھی نہیں ہنستی، ان کو بالکل ہوش ہی نہیں کنگھی کرنے کی، وہ بالکل اچھے کپڑے نہیں پہنتی۔ میں کسی کا نہیں غلط کہوں گی، سادگی سمپلسٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط ہیں، کئی دفعہ سب کچھ کر کے بھی اچھا نہیں ہوتا بندہ، سادگی کی اپنی خوبصورتی ہے، لیکن دین کو پریزنٹیبل شکل میں رکھیں گے تو آپ کی نسلیں آئیں گی۔ آپ کے انداز، آپ کے گھر کی باتیں کر رہی ہوں، جب آپ نے بچوں کو دین کی کوئی بات کہنی ہو، پہلے شہد کی ایک چمچ بھی ہے، منہ میں شہد رکھیں پھر بولیں۔ ہم کیا رکھتے ہیں؟ کڑوے کریلے، تانے، الزام، عام طور پہ بات کریں۔ اب اپنی دوستوں میں جب بیٹھتی ہیں تو کتنی اچھی ہوتی ہے، میں جب کسی دعوت میں جاؤں تو میں سوال پوچھتی ہوں، سسٹرز جتنی آپ یہاں خوش ہیں گھر میں بھی اتنی ہوتی ہیں، جتنی آپ یہاں چہک رہی ہیں اب گھر جا کے بھی اس میں کہتی گھر جاتے غصہ چڑھ جاتا ہے، گھر اتنا خراب کیا ہوتا ہمارے پیچھے سے۔ تو میں نے کہا آپ ادھر اتنے اچھے کھانے کھا کے جا رہی ہیں، ان کو کیا دیں کری کل کی دال، تو غصہ تو ہے نا۔ تو گھر والوں کے نرم ہو، خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیر لاہلی، تو میں سے سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو لہٰذا مرد بھی اور عورتیں بھی، باہر موڈ بہت اچھے، گھر میں اچھے نہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ تو ذرا سا جواب سنیے، یا قومی، مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈ دوں؟ یہ جملہ نوٹ کر، ہدایت کبھی کسی کو زبردستی نہیں بھیجیں ڈال سکتے۔ بچہ ضد کرے نا تو ماں اس کے منہ میں یہ سرے لگ کے ایک چمچ ڈالتی ہے تو وہ تھوک دیتا ہے، پھو 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 کر کے نہیں سارا اڑا دیتے، سمجھ آتی ہے ماں اس کو بھوک نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کی بھوک جگائی ہے، یہ دورہ قرآن ہے نا، یہ ایپیٹائزر ہے۔
آپ میں سے 10 پارے پڑھ کے 12 11 پڑھ کے کچھ بھوک جاگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ادھر ہی دل میں طلب آئی تو دعا کریں اللہ مجھے قرآن رمضان کے بعد والے کورسز جوائن کرنے ہیں، جس میں پھر مجھے اردو، یہ میں انگلش اردو تو آپ کے لیے لکھاتی ہوں، میری آج بھی خواہش ہے اس سال بھی زندگی موقع ملا تو ایک دو صرف عربی کا دورہ قرآن کرانا ہے، پر پھر میرے سامنے وہ بیٹھے نا جن کو صرف عربی آتی ہے، اور وہ ہے ہمارے پاس اس کا بھی ایک سیٹ، میرے سامنے عربی کھلی تھی اور بس اس کو اردو میں پڑھ پڑھ کے، تو ہمارا ایڈوانس کلاس ہے اس میں ہم کراتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی ہدایت نہیں ڈلتی، یہ تو آپ لکھ کے کاٹ دیں، آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ پریپریشنز کرنی پڑیں گی، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو، اب بیزار شکلیں، تیوریاں چڑی ہوئی، موڈ خراب، اور آپ ان کو باتیں سنا رہے ہیں۔ بچوں کو صبح جب فجر کے لیے اٹھاتے ہیں، یا آپ صبح اٹھتے ہی ناشتے کی میز پہ جو ایک پورا ان کے ساتھ کیو اے سیشن کرتے ہیں، ذرا دیکھا کریں ان کے اندر بھی گزارا، کئی دفعہ انہوں نے کانوں پہ ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں اور آپ چیخ رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے چلو امی کو بولنے دو، ان کی اب گاڑی، اب امی کی ٹرین شروع ہو گئی ہے۔ نہیں، پیار، محبت، نرمی، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، تھوڑی بارش ہوتی ہے نا، سلو بارش، تو مٹی کے اندر جاتی ہے تو ادھر سے سبزہ اگتا ہے، تیز بارش سے تو اوپر کی بھی ہریالی ختم ہو جاتی ہے۔ چڑ نہ چڑھائیں، اولادوں کے غم ہیں، فکر ہے ہدایت کی، لیکن پہلے آپ ذات اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کوئی آپ کی وجہ سے ریئیکشن تو نہیں ہوا آپ کے بچوں کو۔ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میں نے 10 سال نماز نہیں پڑھی، کیوں کہ میں جب نماز پہ کھڑا ہوتا تھا مجھے اپنی ماں کی وہ ڈانٹ یاد آتی تھی جو مجھے فجر پہ شروع ہوتی تھی، اور ڈانٹ کے ساتھ پھسلواتے ہیں، پھر آپ ماحول کیوں نہیں وہ بناتے کہ وہ پڑھے؟ آپ نے بچے کو کیوں نہیں بتایا کہ اللہ سے پیار تو کرو، اللہ کی محبت دکھائیں، پھر دیکھیں ہزاروں نہیں لاکھوں سجدے مچ لیں گے میری جبین نیاز میں۔ تو بچوں کو ہو، بڑوں کو، جس کو بھی کہہ رہے ہیں، بیویوں کو بھی کہہ رہے ہیں اگر مرد، محبت سے، پیار سے، یا قومی، اے میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ حضرت بلال اور ابن مسعود جیسے غریب صحابہ کی طرف اشارہ ہے۔ اگر میں ایسی کوئی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ اب قوم کے لوگوں کا ذرا جملہ سنیے۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے نو تو نے ہم سے بحث کر لی، اور خوب بحث کر لی۔ یہ بھلا بیچارے نوح علیہ السلام بحث کر رہے تھے، لیکن لوگوں کا ایک پرابلم ہے، جب تک ان کا دل ہدایت کے لیے کھلا نہیں ہوتا نا، ان کو اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد نازاں پہ کلام دل فریب بے اثر، یعنی میں آپ کو جتنا بھی پیار محبت کا کہوں پھر بھی میں مانتی ہوں کچھ لوگوں کا پیار محبت سے بھی کہتے ہوں گے وہ پھر بھی نہیں مانتے، پھر ان کے لیے دعا کر دیا کریں، اپنے گناہوں کی استغفار کریں، آپ کی اپنی استغفار آپ کے بچوں کے حق میں بھی کام آتی ہے اللہ چاہے اگر تو قوم کیا کرے تو بحثیں بڑی کرتا ہے، اور دین کے ساتھ لفظ بحث لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، سیدھی سادی بات کو بھی لوگ غلط معنی پہنانے لگتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیا فرمایا؟ اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، سٹبنس دیکھی عذاب مانگ رہے ہیں، اگر تو سچوں میں ہے۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی۔ کیا زندہ ڈائلاگ ہے، کتنے ہزاروں سال پہلے دنیا کے بالکل شروع کے دور کی شخصیت ہے حضرت نو، صرف 10 قرن گزرے تھے حضرت آدم کو گئے ہوئے، اور آج آپ اور میں خربوں سال گزر گئے اس قصے کو، قرآن نے آج بھی اس قصے کو ایسے زندہ رکھا ہے جیسے یہ آج کی بات ہے۔ دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے نفع کو اللہ رہتی دنیا تک باقی رکھتا ہے۔ لوگ تو کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ پیسے کدھر گئے، وہ مال کدھر گئے، اور نیکیوں کے کام کرنے والوں کی نیکیوں کے دفتروں کے دفتر وہاں کھلے ہوں گے۔ تو رزق کمائیے تو یہ کمائیے، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلا کر، بری باتوں سے روک کر۔
پھر کیا فرمایا؟ جواب دیا اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں۔ کتنا درد ہے اس میں۔ کبھی درد سے آپ بھی تو کہتے ہی ہوں گے نا اپنے بچوں کو، اچھا پھر نہ مانو، پھر میں تو تم سے محبت کے لیے یہ کہہ رہی ہوں نا۔ عقیدہ کتنا واضح ہے ہم نبی کا، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ کیا پتہ چلا؟ ایمان سے متعلق ایک آیت 29 ہوت، جو چیز ان کے لیے سب سے اہم تھی، کیا؟ مال، مال، مال۔ نبی نے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے مال نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ۔ یہ ہے اصل مسئلہ، بے غرضی۔ جب دعوت اللہ میں پیسہ نہیں ہوتا نا تو وہ مشن ہوتا، پھر وہ رات کو بھی ہوتا ہے، وہ دن کو بھی ہوتا ہے، وہ صبح میں بھی ہوتا ہے، لوگ بلا جھجک ان کو بلا لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کون سا کوئی پیسہ لینا، ان کو تو شکریہ بھی نہیں چاہیے، ان کو تو پھول بھی چبھتے ہیں۔ اور جہاں بہت چلتے ہیں ان کو بلانا، جہاز کا ٹکٹ، کھانے کا خرچہ، پینے کا خرچہ، تو 10 لوگ سوچتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مشن جب بن جاتی ہے نا دعوت، تو پھر مال بالکل پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا اور میرا ایک کھاتا۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، پیسہ ان کے لیے سب سے اہم تھا، نبی نے کہہ دیا کہ میرے لیے تو وہ اہم ہی نہیں ہے، یعنی تمہاری اور میری تو پرائرٹیز ہی نہیں ملتی۔ تم پرائرٹی پہ رکھتے ہو مال کو، منی کو، رزق کو، اور میں کیا لیتا ہوں۔ اور آج پھر اس دونوں ٹاپک کو اکٹھا کر کے بتا دوں کہ اتنے لوگ ہیں جو جابس کی وجہ سے اپنا روشن مستقبل تباہ کر رہے ہیں، جو اللہ نے ان کو دین کے علم میں لے کے چلنا ہے، جو اللہ کی مرضی کا بن کے چلنا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ ایک کماتا ہے اور سب کھاتے ہیں، ہم سب کے باپوں نے کمایا، ہمارے نانیاں دادیوں کے اوپر دور میں جس تصور بھی نہیں تھا کہ 2 انکم فیملی، اور آج 4 نہیں 6 انکم فیملیز بھی رو رہی ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہیں۔ پوری کیوں نہیں پڑتی؟ ہماری نانیاں دادیاں کفایت شعار تھیں، بڑے کا کپڑا چھوٹے بچے کو پہناتی تھی، پھٹ جاتا تھا تو سیتی تھی، پیون رکھتے تھے، کھانے کو بنانا ہی اتنا جتنا کھا لینا۔ آج کی بیٹی اور ماں کے پاس یہ سلیقہ کم ہے، اس لیے پھر ایک نہیں 3 لوگ بھی کمائیں گے پھر بھی پوری نہیں پڑے گی۔ تو تھوڑا سا مال کو لمیٹائز کیجیے، پورے سال کا خرچہ رکھ لیں۔ اگر آپ کا ایک مہینے کا $5,000 بھی خرچہ ہے نا، تو 12 5 کر کے 60,000 کہیں چھپا دیں، میاں صاحب سے کہیں ہے نا 1 سال کا خرچہ، میاں صاحب چلیے آئیے ذرا تھوڑا سا اپنے جاب آور کم کریں، تھوڑا سا بزنس کو کم ٹائم دیں، آئیے مل کے قرآن سیکھتے ہیں، آئیے بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، ان کو توجہ دیں۔ ہمارا اصل خزانہ ایسے ہماری اولادیں ہیں، جس کو آج کئی بھائیوں نے چھوڑا ہوا ہے زمانے کے رحم و کرم پہ۔ ٹائم ہی نہیں، کبھی بچہ بیچارہ پاس آ بھی جائے تو ڈانٹنا، ہوم ورک کی ہے، نماز پڑھی ہے، چلو چلو جاؤ جاؤ امی کو یہ لو $50 لے لو، جاؤ کھا کے آ جاؤ۔ بھائیوں کے اس ٹائم بھی نہیں ہے، تبھی تو بچے پھر روتے ہیں، تنہائی کا شکار ہے، اگنورنٹ ہے۔ آج کی بیوی بھی اگنورنٹ ہے، اور آج کا بچہ بھی اگنورنٹ ہے، اور کئی صورتوں میں آج کے ہسبینڈ بھی اگنورنٹ ہے۔ سب کو پیچھے ڈال کے ہر بندہ ایک دھن کو سوار ہے، کمالو کمالو۔ ایک کمزور سی عورت جب سارا دن جا کر کام کرے گی تو وہ میاں کو کیسے خوش کرے گی؟ اس کو اگلے دن بھی جانا ہے، اس کو کل کا کھانا بھی پکانا ہے، اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک عجیب الٹی جوتی پہن کے بھاگ رہے ہیں سارے، اسی لیے تو پھر گر گر پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو مجھے سیکھنی ہے ان سارے قصوں سے۔ پھر چونکہ قصہ نوح ہی اس پارے کا ایک مین قصہ ہے، تو اس میں سے بہت سارے عمل کے نقطے ہیں۔ قصہ نوح کا سارا معاملہ مکہ والوں کے حالات پہ چوٹ ڈال رہا تھا۔ جو جملے اس وقت حضرت نوح کی قوم نے ان سے بولے نا، ایگزیکٹلی فزیکلی یہ سب آن سائٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والے بول رہے تھے۔ تو جب یہ آیتیں اترتی نا تو تل ملا اٹھتے، اور کیا کہتے؟ ہمیں سناتے ہیں، ایسی دیکھا یہ میرا ہی ذکر ہو رہا تھا، یہ میں نے ان سے کوئی بات کی تھی، ان کو پتا تھا میرا۔ تو لکھیے ہر سچے داعیے دین پر یہ الزام لگتا ہے کہ لوگ میری بات سنا رہے ہیں، حالانکہ کسی کا نہ نام ہوتا ہے نہ کام ہوتا ہے، صرف ایک نصیحت ہوتی ہے۔ پھر دوسرا اس میں سے عمل کا نقطہ اپنے لیے نوٹ کرتے ہیں کہ 950 سال کے بعد صرف 80 کے قریب لوگ کشتی میں سوار ہوئے۔ تو کیا حضرت نوح کامیاب ہے کہ ناکام؟
100% کامیاب ہے، کیونکہ اللہ ڈزنٹ سی آؤٹ پٹ، ہی سیز ان پٹ۔ اللہ ہماری کوششیں دیکھتا ہے، نتائج نہیں۔ Our دین از ایفرٹ اورینٹیڈ، ناٹ دا ریزلٹس اورینٹیڈ۔ تو حضرت نو تو کامیاب ہے، کیونکہ اسلام میں ہیڈ کاؤنٹ نہیں، سٹیپس کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ کتنے آتے ہیں، کتنے سنتے ہیں۔ کئی لوگوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے، آتے جاتے کوئی نہیں، بس ان کو ایک جھاتی مارنی ہوتی ہے روم میں کہ اندر کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ اس وقت ہیں، اچھا زوم پہ کتنے ہیں، اچھا یوٹیوب پہ کتنے ہیں۔ یہ کتنوں سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے نا، آپ کنکر 100 کی بجائے 1000 کنکر جمع کر لیں، کیا ویلیو اس کی؟ زیرو۔ اور اگر ایک ڈائمنڈ ہو تو اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کی کوششیں اور اچھے نتائج نہیں نکل رہے، نو وریز۔ یہ دورہ قرآن کے میرے گمان کے مطابق 200-300 اسٹیشنز ہیں، اونلی اسٹیشن، جہاں آپ کی طرح جیسے آپ اور میں بیٹھے سن رہے ہیں، یہ آپ کا اس مسجد کا صدقہ جاریہ پوری دنیا میں جا رہا ہے اس وقت بھی، اور پھر ہزاروں لوگوں پر آگے لاکھوں تک اللہ ویسے ہی پہنچائے گا، پہنچا بھی رہا ہے۔ کئی ایسے بھی لوکیشنز ہیں کہ شروع کے دنوں میں اسپیشلی جو ہماری ایڈمن جب رپورٹ بھیجتی ہے نا، تو اس میں لگا تھا I started today's session with angels، ساری کرسیاں خالی، اور وہ کہتی ہے میں نے اتنا انجوائے کیا، اتنا انجوائے کیا، کیونکہ اب آپ ہے تو میں بھی ذرا سلیقے سے بیٹھی ہوئی ہوں نا، تو آپ نہ ہو سکتا میں بھی ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتی۔ کہتی کوئی تھا ہی نہیں، تو میں تو قرآن پڑھ رہی، سن رہی، اور میرے تو دل پہ اترا ہے۔ تو آپ ناکام ہو گئے کہ آپ کے اسٹیشن پہ 1 یا 2 ہی آ رہے ہیں، اور کئی جگہ 100 بھی ہیں۔ اور جو آج کل ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں بچوں کے DQ کی پکچرز آتی ہیں، میں تو سیدھی ہو کے بیٹھ جاتی ہوں۔ یعنی اس سال پہلی دفعہ دورہ قرآن بچوں کا آفر ہوا ہے، آپ سب بعد میں پوچھئے گا، آپ کے بچوں کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے نصیب میں ہو۔ قرآن جب بچوں کے سینوں میں جائے گا، آج وہ ایک کلپ دیکھا میں نے کہ فائنڈنگ قریب پہ ٹیچر بول رہی تھی ان کی نا، تو بچیاں چھوٹی چھوٹی اسکولوں میں چل رہا ہے، پورے پاکستان سے اس وقت ایسے لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تبدیلی ہے اور وہ بچیاں میرا گمان ہے 6 یا 7 سال کی ہوں گی، لکھ رہی ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں مزے سے، اسکرین کو دیکھ کر بڑے ہو گئے نا، تو بچے تو لکھ رہے ہوتے ہیں کچے پانی سے کچ کچ کچ۔ تو میں نے کہا اب اس کو پتہ لگے گا اللہ قریب ہے، یہ کبھی شرک نہیں کرے گی بچی۔ تو ضرورت اس بات کی کہ اس قرآن کو پھیلانے میں اپنے آپ کو کھپا دیں، تن من دن۔ فیتھ ان ایکشن، دعوت دین کے دوران نرمی اختیار کرنی ہے، کسی کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہیں کرنی، اور داعی دین کے پیغام کو عزت دینی ہے۔ رکو نمبر 4 36 سے 49، عذاب کا مطالبہ پورا ہو گیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ کیا کہہ رہے تھے، لیا جو عذاب لانا ہے، تو جب کوئی عذاب مانگے تو ان کو عذاب ملنا چاہیے نا۔ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے، ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ ایک داعی دین ہونے کے ناطے اس جملے کو سنیے، کیا دل پہ کیا بیتی ہوگی، کتنے سیڈ ہوئے ہوں گے۔ اچھا ہم کہتے ہیں پھر میں ڈی موٹیویٹڈ ہو گئی، میرا موٹیویشن ہی ختم ہو گیا، میں ادھر آئی ہوں اور آپ میں سے کوئی بھی نہ ہوتا، اور میں اپنا بستہ لپیٹ کے چلی جاتی، میرا تو موٹیویشن ہی لوز ہو گیا، میں کیوں اتنی دور آ کے بیٹھ گئی۔ اس کا تو میرے اندر ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی طاقت نہیں، کمزور سا ایمان ہے، ٹمٹماتا ہوا۔ قوموں نے بالکل رسپانس نہیں دیا، لیکن انبیاء کرام پھر بھی اپنے مشن پہ کھڑے رہے۔ یہی بے لوس کام کرنے کے انتظار۔ دیکھیے کوئی فیس تھوڑی جمع کرنی ہے کہ فیس ہی نہیں پوری ہوگی تو میں کیوں پڑھاؤں، کوئی جندے نہیں، کوئی آج تک آپ نے ادھر کھڑے بیٹھ کر ایک دن کوئی ڈونیشن باکس دیکھا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ پروجیکٹس ہیں تو دے دیں، کہاں دینا، یہ ہے کانٹیکٹ، یہ کوئی کام پیسے کے لیے تھوڑی کوئی ہو سکتا ہے، اس کام پہ پیسہ بہت لگتا ہے، یہ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کام، لیکن اللہ کے کام اللہ کرا لیتا ہے۔ تو قوموں کے واقعات اور اسپیشلی انبیاء کا کردار آج کے ہر مبلغ کے لیے بھی ہے۔ مین مقصد پہ کام کرو، بجائے اس کے کہ تم چندہ مانگو اور لوگ تمہیں 5-5 10-10 کے نوٹ دیں، تم اپنا کام کرو، اللہ کسی ایک کو ہی بھیجے گا، وہی سارا کر دے گا۔ تو انبیاء کرام کی یہ سنت اللہ کرے آج امت مسلمہ میں عام ہو جائے۔ اب یہاں سے ذرا سنیے کہ کشتی بن رہی، بڑا ایک تجسس بھی ہوتا ہے نا حضرت نوح کی کشتی کا، تو یہ آیات آپ نوٹ کریں۔ اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرو، کیونکہ وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ کتنا دو ٹوک ہے اللہ کا فیصلہ۔ آپ
اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی. بزرگ اور بڑے لوگ تو کیا، حضرت نوح علیہ السلام جیسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہیں. اب سنیے، تصور میں لائیے ایک بوڑھے سے سفید بالوں والے بابا جی بیٹھے ہیں اور کشتی بنا رہے ہیں. کوئی ترخان، کوئی کارپینٹر ذہن میں لائیے. وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے. وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے تھے. تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے. روایات سے ملتا ہے کہ حضرت نوح کو کہنے لگے، اے بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کا کشتی بنا رہا ہوں. اچھا خشکی پہ چلاؤ گے، پہاڑوں پہ کشتی چلاؤ گے؟ کیونکہ اس وقت تک تو پانی نہیں تھا. علماء کہتے ہیں مومن کی فراست آنے والے وقت کے خطروں کا پہلے سے اس کو پتہ لگتا ہے. اچھا کل تک تو تم بڑے مولوی تھے، آج اب تم ترخان بن گئے ہو. ایسی ٹون کی استعمال لوگوں نے. خیر پھر کیا ہوا؟ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لیجئے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی. اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے. ہر 12 سال کے بعد ایک بندے کی ایوریج نکلتی ہے جب آپ 950 کو 80 سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. 12 سال، 12 ایئرس کے بعد ایک بندہ آ رہا ہے آپ کی کلاس میں، اور آپ پھر بھی لگے ہوئے ہیں. ہے نا جنون؟ لوگ تو کہیں گے جنون نہیں ہوتے ہیں. تو ہیڈ کاؤنٹ نہیں، ایفرٹ کاؤنٹ، سٹیپس کاؤنٹ. نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے. یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے. چلیے دعا آ گئی آپ سب کے لیے بھی. پانی کی سواری، ایک تو دعا ہے نا جو ہم سواریوں پہ بیٹھنے کی پڑھتے ہیں، وہ سورہ زخرف میں آئے گی. یہ کون سی دعا ہے؟ پانی کی سواری، یعنی جہاز میں جائیں، کبھی کروز پہ جائیں، کبھی کشتیوں میں بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیے گا. کیا ہے دعا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. کشتی میں سوار ہوتے ہوئے کیا کہا کہ اللہ کے نام سے یہ کشتی چلتی ہے اور اللہ ہی کے نام سے رکتی ہے. وہ کشتی نے پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کے جا رہی تھی. اب ذرا سا تصور میں لائیں، شاید کبھی آپ نے ٹائٹینک کا ڈوبنا دیکھا ہو، یا پچھلے 1 سال میں شاید ایک آپ دوست ڈوبی تھی کچھ مہینے پہلے. کوئی بھی تصویر لائیے ذہن میں کہ وہ کشتی بڑی بڑی موجوں میں سے گزر رہی ہے. کیسے؟ وہ کشتی انہی پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کے جا رہی تھی. وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا. اب یہاں اولاد کا غم پڑنے لگا نوح کے اوپر. اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ. یہ لفظ نوٹ کیجئے. علماء کہتے ہیں کہ بری صحبت نے نوح کے بیٹے کو بگاڑ دیا. اللہ سب ہدایت سے گزرووں کو ہدایت پہ لے آئے. جب ہمارے بچوں کی بیبی سٹنگ ہی وہ کریں گے جن کو آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے دل دماغ پر صرف ایک ہی لفظ ہے اور وہ خواہش ہے. آج آپ دیکھیے، آج کا میڈیا، آج کا فون، آج کے کمپیوٹرز، آج کے ٹی وی، کیا ہمارے بچے ہم سے زیادہ ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے؟ پھر سکولز، پھر فرینڈز. حضرت نوح جیسا نبی اپنے بیٹے کا صدمہ کیوں سہ رہا ہے کہ بیٹا بری صحبت کا شکار ہو گیا. اب بیٹے کا ذرا جملہ سنیے. جو مٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں. کیا کہا؟ باپ کہہ رہا آ جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ. اس نے جواب دیا، میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. یہ ہے مٹیریلسٹک اپروچ، مادہ پرستی. نوح نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا حکم ہوا. اس وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. یعنی نوح کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا. اب لئی ماں کی، ایک ہوتا ہے نا بارش کے بعد پانی تھوڑا تھوڑا جاتا ہے، جذب ہوتا ہے، کئی دن لگتے ہیں.
حضرت نوح کے اس عذاب کے بعد زمین نے پانی کو کیسے چوسا تھا؟ سک کیا. سکرس لگاتے ہیں نا، جیسے ہمارے پاس بھی ہے ایسی چیز، اور آپ کو بھی اندازہ، کبھی آپ لوگوں نے پول خالی کیا ہو تو ایک پمپ لگا کر آپ پانی سک کرتے ہیں. اب لئی پورا پانی سک کر لیا زمین نے ایک دم. اور اے آسمان بس کر، تھم جا. 6 مہینے تک دنیا میں بارش ہوتی رہی تھی، اور جب اللہ نے حکم دیا رک جا تو رک گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات بھی اللہ ہی کے حکم پہ چلتی ہیں اور اسی کی بات کو سنتی اور مانتی ہیں. اس وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہو. نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا. دیکھیے اب چوٹ پڑی نا، بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبا، وہ بیٹا کہیں اور بھی ڈوب سکتا تھا، لیکن آزمائش. کیا کہا؟ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے. ایمان والے کا بیٹا کفر پہ نہیں ہو سکتا. کیک آؤٹ. یہ بڑا سخت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں. تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے بالکل علم نہ ہو. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے. نوح علیہ السلام نے کہا میرے پالنہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو. اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ دعا مانگ لیجیے آپ بھی. ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اپنی کوئی بھی نیت کر کے مانگ لیں. میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، کیا اس بات سے کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گی. اور آیت کے اندر تو ظاہر ہے کہ واحد کے صیغے ہیں مذکر کے. کیا پتہ چلا کہ بندے نے جانتے یا انجانے میں کوئی بھی غلطی کی ہو تو یہ دعائیں مانگ لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. دعا کا کیا جواب آتا ہے؟ فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں. انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم کے لوگ، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے. یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے. 2 آیتیں ہیں ایمان سے متعلق. for 36 ہود. کچھ کو آنا ہی نہ تھا، چاہے جتنا مرضی بلاؤ. آپ بڑی محبت سے بھی کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں، کبھی لاڈ بھی دکھاتے ہیں، کبھی غصہ بھی دکھاتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں آتے. تو پھر اس پہ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے اور اللہ کے کام پہ لگے رہیے. اور آیت 40 پہ غور کر لیجئے. خود اللہ نے ایمان والوں کو چھانٹ لیا. یاد رکھیے اللہ کے ہاں چھلنیاں لگی ہوئی ہیں جس میں سے چھن چھن کے آخر میں ایمان والے لوگ رہتے ہیں. تو حضرت نوح کے اس پورے قصے میں سے کچھ اپنے لیے عمل کے موتی لیتے ہیں. مومن کا بھروسہ اور اعتماد اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے، یعنی مینز پہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ پہ ہوتا ہے جو سارے سبب بناتا ہے. اور حضرت نوح کے اس پورے قصے میں جب وہ اپنے بیٹے کو کشتی میں بلا رہے تھے، اگر اس پورے ڈائلاگ کو ایک جملے میں سمیٹنے کی کوشش کروں تو وہ کیا ہے؟ باپ کی شفقت اور نبی کا درد جمع ہو گیا. کین یو امیجن دس؟ کتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کو اپنے بچوں سے. اللہ کسی کو اپنے بچے کا بگاڑ نہ دکھائے، موت نہ دکھائے، کسی کا گھر نہ ٹوٹے، کوئی بیمار نہ ہو. لیکن سب سے بڑا صدمہ مجھے لگتا ہے حضرت نوح کو ملا. نبی تو ویسے ہی بڑا درد مند ہوتا ہے اور جب آگے اولاد ہو، اور بیٹا ڈوب گیا باپ کی نگاہوں کے سامنے. کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ بیٹا کہیں اور ہی دور ہی ڈوب جاتا؟
نہ ہی دیکھتے حضرت نو، کیونکہ آنکھ سے دیکھنے سے نا زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن انبیاء کے امتحان سب سے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ آزمائشوں میں سے ڈال کر درجوں کو بلند کرتا ہے، لہٰذا حضرت نوح کی آزمائش ایسی تھی۔ اور یہ جو حضرت نوح نے دعا کی، اور یہی دعا آگے بھی ہم تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ سورۃ نوح میں پڑھیں گے، یعنی اب یہاں پوری سٹوری آئی ہے، لیکن وہ جو اس کا خلاصہ اور کنسنٹریٹ ہے نا، وہ سورۃ نوح میں آئے گا 29ویں پارے میں۔ تو حضرت نوح قیامت کے دن اس دعا کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ میں نے یہ دعا کیوں کر لی بیٹے کے لیے، اور آج ہم ہزاروں گناہ کر کے بھی بے خوف ہیں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تو قصہ نوح آپ کو مجھے کیا سکھاتا ہے؟ کہ دین والوں کی اور دنیا والوں کی پرائرٹیز ہی فرق ہوتی ہیں، تو ترجیحات ہی نہیں ملتی۔ دنیا والوں کی نظر جیب پر ہوتی ہے اور دین والوں کی دل پر ہوتی ہے۔ دنیا والے ہمیشہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے دنیا بن جائے، اور دین والے وہ دیکھتے ہیں جس سے ساتھ آخرت بھی بن جائے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انبیاء کرام پہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ اپنی محفلوں میں سے غریب لوگوں کو نکالو، یہ بو آتی ہے ہمیں ان سے، یہ بکریوں کے چروانے والے، یہ بلال کیوں ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابن مسعود کیا کر رہے ہیں، ہم تو بڑے سردار ہیں، یعنی آپ کے ایٹیچیوڈ پرابلم۔ اور وہ کہتے تھے کہ ان کو نکالو پھر آئیں گے۔ اس پہ آگے ہمارے پاس سورہ بس بھی آ رہی ہے۔ تو ایک جملہ لکھیے کہ کرسچینٹی میں ایک بات مشہور ہے، فرنٹ روز آر ایکسپینسو دین دا بیک روز۔ اگلی کرسیوں پہ زیادہ پیسے دے کے بیٹھتے ہیں لوگ، کیونکہ پارڈن خریدنے آتے ہیں، جیسے شاید سینما گھر میں اگلی چیئرز مہنگی ہوں گی۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آگے والی کرسیوں پہ بیگمات بیٹھے اور پیچھے والیوں پہ چلو کوئی ماسیاں آئی ہوئی ہیں تو وہ بھی بیٹھ جائیں۔ جہاں یہ کلاسیفیکیشن ہوگی وہاں سے خیر نہیں پھوٹے گی۔ کئی لوگوں نے یہ لکھا ہوتا ہے فلائرز پہ کہ میڈز اینڈ نانیز آر ناٹ ویلکم، کہ آپ نے آنا ہے تو آپ وہ مدرسوں میں جائیں نا، یا آپ ڈیفینس کے فیز 7 میں ایک پروگرام ہو رہا ہے تو آپ کے پی سی میں آپ نے آنا ہے، آپ کی اوقات ہے پی سی میں آنے کی۔ اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ کام نہیں ہوتا۔ تو دیندار کا کام لوگوں کی سوچ کو بدلنا بھی ہے، ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ۔ پھر اخلاص اور یقین ٹوٹی پھوٹی کشتی کو طوفانوں میں محفوظ رکھتا ہے۔ آج تک لوگ حیران ہیں کہ وہ کشتی بچی کیسے اتنے بڑے طوفان میں، کیونکہ اخلاص تھا، توکل تھا۔ فیتھ ان ایکشن، اپنی اولادوں کی ہدایت کی فکر اور دعا کرنی ہے۔ ظاہری کامیابی کے بغیر بھی حضرت نوح کی طرح دین کا کام استقامت سے جاری رکھنا ہے۔ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ اور یہاں عقیدہ بھی درست کیجئے، اللہ کے پکڑے کو فلاں چھوڑا لے، نہیں چھوڑا سکتے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، غلط جملے ہیں۔ اللہ کے آگے کسی کا بس نہیں چلے گا۔ اب آگے دوسری قوم عاد انہی کے باقی، وہ جو 80 لوگ بچے نا، وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ گروہ ہوئے، ان کی نسلوں میں پھر بگاڑ